خالق کائنات کا بےحد کرم ہے اور اسی کے فضل سے الحمدللہ آج ماہ ذی الحجہ کی 24ویں شب میں ہم سب سانس لے رہے ہیں۔ 6 دن کے بعد نئے سال کا آغاز ہوگا۔ دعا ہے اگلا سال اللہ تعالی ہمیں عافیت، سلامتی اور خوشیوں والا نصیب فرمائے، اور اس سال میں جو گناہ ہوئے، جو لغزشیں، خطائیں ہوئیں، حضرت ذبیح اللہ حضرت اسماعیل کی قربانی کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میرے پیاروں محترم بھائیوں، ہماری زندگی میں جو آج تبدیلیاں آ رہی ہیں، لاک ڈاؤن کی شکل میں زندگی ایک کشمکش میں گزر رہی ہے، جہاں اس کے اور اسباب ہیں، انہی سببوں کے اندر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے ماضی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے بہت سے کام کیے ہیں۔ جب تک سسٹم درست نہیں ہوگا تو یہ نظام بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اور سسٹم کو درست کرنے کے لیے اس کی خرابی کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ میکینک ہیں، آپ انجینئر ہیں یا آپ کاریگر ہیں، تو جہاں سسٹم کے اندر خرابی کا پتہ جب تک آپ کو نہیں چلے گا، اس وقت تک آپ اس سسٹم کی خرابی کو دور نہیں کر سکتے۔ ہماری زندگی کے سسٹم میں جو خرابی آئی ہے اس کے بہت سارے نام ہیں۔ مسجد سے دوری، نماز میں دل نہ لگنا، روزے کا جذبہ پیدا نہ ہونا، جہاد کا شوق نہ ہونا، مال سے محبت، دنیا والوں کے سامنے واہ واہ حاصل ہو جانا، جو بھی اچھا کام کر دے اسے ریاکاری کے حوالے کر دینا، یہ سارا جو ہمارا ایک سسٹم ہے نا، اس کے اندر خرابی آئی ہے نا، اس کے مختلف ناموں کو اگر جمع کر کے ایک نام دیا جائے تو وہ ہے گناہ۔ کہ گناہ میں ہمیں لذت آ چکی ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں بڑی تیزی کے ساتھ خرابی کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ گناہ میں لذت اگر ہمارا ختم ہو جائے تو یقیناً سارا جو سسٹم خراب ہوتا جا رہا ہے وہ خود بخود نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی مثال بہت آسان سی ہے۔ آپ کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے، بھوک بھی بڑی شدید ہو، اور اس کی خوشبو سے یقیناً بھوک میں اضافہ ہی ہوگا، لیکن اگر بتا دیا جائے کہ اس کھانے کے اندر خرابی ہے، یہ کھانا خراب ہو چکا ہے، اس میں زہر ہے، جتنی بھی آپ کو بھوک لگی ہوگی، آپ اپنی آنکھ کو بھی اس کھانے کی طرف لے کر نہیں جائیں گے، چہ جائے کہ آپ کھانا کھا لیں۔ اس کھانے کی خوشبو، لذت الگ چیز تھی، لیکن جب پتہ چل گیا کہ اس کے اندر خرابی ہے، زہر ہے، نقصان ہے، تو ہم اس کھانے سے اپنے آپ کو دور کر دیں گے۔ تو ایسے ہی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ گناہوں کے اندر بہت خرابیاں ہیں، اور اگر اس گناہوں کی خرابی کو ہم دور کرنا چاہیں قرآن کے راستے سے، حدیث کے راستے سے، تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو گناہوں کے راستے سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سورہ آل عمران کا درس جاری و ساری ہے، اور آیت نمبر 172 سے آج کے درس کا آغاز ہے۔ ان آیتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بدر اور احد کے واقعے کو ایک نئی جہت کے ساتھ بیان کیا۔ حالانکہ چوتھے پارے کا یہ درس ہے، چوتھے پارے کے اندر کل 14 رکوع ہیں، اور آج جو ہم رکوع کا درس سماعت کریں گے وہ چوتھے پارے کا 9واں رکوع ہے، اور پچھلے 5 رکوع مسلسل، 5واں رکوع، 6واں رکوع، 7واں، 8واں رکوع، 9واں، اور اب اس کے بعد کا رکوع بھی احد کے میدان کو بیان کرے گا۔ مسلسل 5 سے 6 رکوع کے اندر اللہ نے بدر کے واقعے کو بیان کیا، احد کے واقعے کو بیان کیا، اور یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ آج کے دور کے اعتبار سے ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو کام، ایک تو اصولاً دنیا کے اندر ایسے ہزاروں لوگ ہیں
جو کام نہیں کرتے، چاہے دنیاوی ہو یا دینی۔ آپ اپنی فیلڈ میں بھی دیکھیں گے کہ آپ کو سینکڑوں بندے ایسے ملیں گے جو کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں، اور ایک وہ ہیں جو کام تو نہیں کرتے، دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتے۔ ایسے آپ کو ایوریج کے اعتبار سے زیادہ نظر آئیں گے، اور یہ کام خاص طور پر دین کے معاملے میں بڑا ہے، خود بھی کرتے نہیں، کسی کو کرنے دیتے نہیں ہیں۔ تو ایسے ہی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں صحابہ کو جمع کیا، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی مشکل اور پریشانی کے بعد، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہ لائے تھے۔ وہ فتح مکہ کے وقت 7 یا 8 ہجری کے اندر ایمان لائے۔ تو اب احد جو ہے 3 ہجری میں حضرت سفیان نے اپنے دیگر جو لشکر والے تھے انہیں تیار کر کے کہا کہ ہم نے موقع اپنے ہاتھ سے گنوا دیا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی تھی، اس وقت مسلمانوں کے افراد بھی زیادہ شہید ہو گئے تھے، تو یکدم ہم اپنے لشکر کو لے کر ان پر حملہ کرتے نا تو یہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اب جب حضرت ابو سفیان نے 2000 لوگوں کا لشکر تیار کیا، جس میں 50 گھڑ سوار اور بڑے بڑے ماہرین، نیزہ کے ماہرین، تلوار چلانے کے ماہرین، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ چلو ابھی ہم چلتے ہیں بدر کے میدان کی طرف، اور احد سے جاتے جاتے وہ رسول اللہ اور مسلمانوں کو چیلنج دے کر گئے تھے کہ اگلے سال پھر ہم بدر میں ملیں گے اور مسلمانوں کا کام تمام کر دیں گے۔ رسول اللہ علیہ والسلام نے اور حضور کے صحابہ نے اس چیلنج کو قبول کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم بدر کے میدان میں تم سے ملاقات کر لیں گے۔ یہ ابھی مدینے کی طرف رخصت ہوئے، یہ کافر لوگ مکے کی طرف گئے، وہاں لشکر تیار کیا۔ حضرت ابو سفیان کی ہمت نہیں بڑھ رہی تھی کہ وہ مدینے کی طرف بڑھ سکیں۔ وہ سال بھی پورا ہو گیا، بدر کا میدان بھی لگنا تھا واپس۔ حضرت ابو سفیان نے ایک شخص کو جو مدینے کی طرف جا رہا تھا اسے کہا وہاں جا کر مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرو، اس کے بدلے میں تمہیں اونٹ دوں گا، بہت سارا انعام دوں گا۔ انعام کی لالچ میں وہ انسان جب مدینے پہنچا تو اس نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کرنے کے بجائے پست کرنا شروع کر دی، اور کہنے لگا کافروں کے مقابلے میں نہ جانا، بہت بڑا لشکر تیار کر لیا ہے، اب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں تمہارے جنازے کو دیکھ کر روئے، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں، تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں، تو تم جو ہے مکے کے لوگوں کے لیے مقابلے میں نکل جانا۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ امن سے رہو، سکون سے رہو، تو مدینے میں ہی رہنا، مدینے سے باہر نہ جانا۔ وہ شخص یہ سمجھا کہ مسلمانوں کے ایمان کو یہ کمزور کر دے گا، حوصلے پست کر دے گا، ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا۔ رسول اللہ ان میں موجود تھے تو صحابہ کا ایمان کیسے کمزور پڑ سکتا ہے؟ جب انہوں نے اس شخص نے یہ ساری باتیں کی نا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے الفاظ کو قرآن نے کوٹ کیا، اور قرآن نے فرمایا، اس وقت صحابہ نے یہ کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اور ان باتوں کو سننے کے بعد مسلمانوں کا جذبہ ایمان اور بڑھ گیا، اور وہ رسول اللہ کے ساتھ جہاد کے لیے نکل گئے۔ مگر کیفیت کیا تھی معلوم ہے آپ؟ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ جسم کے زخم ابھی سوکھے بھی نہ تھے۔ احد کے میدان میں جن صحابہ کو زخم لگے تھے، کٹ لگ گیا، کسی کا جسم کا کوئی حصہ شہید ہو گیا، ابھی ان سے زخم کی پٹیاں بھی اتری نہ تھیں کہ پھر سے کافروں نے چیلنج دے دیا۔ وہ سارے مجاہدین بدر کے میدان کی طرف نکل گئے، کافی دنوں تک انتظار کرتے رہے کافروں کا، لیکن کافروں میں سے کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اور ویسے بھی مسلمان کبھی بھی جہاد یا جنگ جیتے ہیں نا، تو وہ کبھی بھی لشکر کی بنیاد پر نہیں جیتے ہیں۔ ان کی فوج ہماری فوج سے ڈبل،
ان کے پاس افرادی قوت بھی زیادہ، ہمارے پاس افرادی قوت بھی کم، مگر اللہ تبارک و تعالی نے جو جذبہ دیا ہے نا مسلمانوں کو، وہ سے جذبہ ایمانی کہا جاتا ہے۔ بدر کا میدان ہو یا احد کا میدان ہو یا خندق ہو یا حنین ہو یا پھر کربلا میں موجود حضرت امام حسین کے لشکر والے ہوں یا کسی بھی میدان کے اندر مسلمانوں کا لشکر ہو، اگر فتح ملی ہے تو حضور کے صدقے سے اور جذبہ ایمانی کی وجہ سے ملی ہے۔ اور آج اگر وہ جذبہ ہمارے سے کھو گیا تو پھر یہودی بھی ہم پر غالب ہو سکتا ہے، یہودیوں کے ایجنٹ بھی ہم پر غالب ہو سکتے ہیں، اور عیسائیوں کا چھتا بھی ہمارے کو جو ہے وہ گرا سکتا ہے۔ اور اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے، ایمان کے اندر وہی حرارت ہے جو صحابہ کو اللہ نے حرارت عطا فرمائی تھی، تو پھر ایسے یہودیوں کے دلال ہزاروں آ جائیں، مسلمانوں کا ایک بال بھی بیگا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے موت پر بیعت کی ہے اور مسلمان موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اسی بات کو بیان کر کے فرما رہا ہے، الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے حبیب کا حکم مانا، من بعد ما اصابہم القرح، باوجود اس کے کہ بہت سے زخم پہنچے انہیں، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں نیکی کرنے والے اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا اجر ہے۔ احد کا میدان کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا اس پہاڑی کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن جنگ کا نقشہ بدل چکا تھا، بظاہر فتح محسوس ہو رہی تھی، وہاں سے صحابہ کرام اور مسلمان نیچے اتر آئے، پیچھے سے 3,000 کا لشکر لے کر کافر یکدم حملہ آور ہو گئے، 70 سے زائد مسلمانوں کے ساتھی شہید ہو گئے۔ بڑا ایک غم کا معاملہ تھا، ابھی وہ غم ختم نہیں ہوا تھا کہ کافروں نے پھر چیلنج دے دیا۔ پھر قرآن کیا فرماتا ہے، الذین قال لهم الناس، جن سے لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگوں نے تمہارے مقابلے میں بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، فخشوہم، تو تم ان کے لشکر سے ڈرو، باز آ جاؤ، ان سے جہاد لڑائی نہ کرو، فزادہم ایمانا، تو اس قول کے ذریعے سے ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ قالوا، اور وہ جواباً کہنے لگے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ کیا ہی بہترین اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، پھر مسلمان وہاں گئے، بدر کے میدان میں انتظار کرتے رہے، کافر نہ آئے تو قرآن نے فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ، مسلمان اس بدر کے میدان سے واپس پلٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام اور اس کے فضل کے ساتھ۔ لم یمسسہم سوء، اس حال میں مسلمان لوٹے کہ انہیں ذرا بھی نقصان نہ ہوا۔ جب مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں نا تو نقصان نہیں ہوتا ہے، اور جب حکم سے عدولی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، پھر نقصان ہو جاتا ہے۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور ان مسلمانوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تبارک و تعالی بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے ساتھیوں سے ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، تو اے سننے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، تو شیطان کے ساتھیوں سے نہ ڈرنا۔ وخافونی، اور مجھ ہی سے ڈرنا۔ قرآن فرما رہا ہے کہ رب نے فرمایا مجھ ہی سے ڈرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ جب رسول اللہ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ منافقین کا نفاق ظاہر ہو رہا ہے، اس مشکل کے بعد جنہوں نے اسلام کا لباس اوڑھا ہوا تھا وہ کہنے لگے کہ یار اگر یہ رسول برحق ہوتے تو ہمارے لوگ اتنے شہید نہ ہوتے، ہمیں تکلیف نہ پہنچتی، ہم ویسے ہی جیت جاتے، فتح مل جاتی۔ تو انہوں نے اسلام کے خلاف بھونکنا شروع کر دیا، اور اپنے کفر کو جو چھپا کر رکھا تھا ظاہر کرتے ہوئے
کافروں کے ساتھ جا کر ملنے لگے۔ تو یہ عمل دیکھ کر رسول اللہ کو بڑا رنج ہوا، آپ بڑے غمگین ہو گئے، افسوس میں تھے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ مسلمان اب کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کو اس انداز میں بیان کیا اور فرمایا ولا يحزنک، پیارے حبیب آپ غمگین نہ ہوں، الذین، ان لوگوں کو دیکھ کر، یسارعون فی الکفر، جو کفر کے میدان میں دورے پھرتے ہیں، کافروں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ ان کے اس عمل کو دیکھ کر غمگین نہ ہوں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو، انہیں کوئی ثواب نہ ملے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آج آپ بھی دیکھ لیجئے گا دنیا کے اندر آپ کو بھی ایسے لوگ نظر آئیں گے جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کے چہروں پر داڑھی بھی ہوگی، لباس بھی اسلامی ہوگا، بظاہر کریمیں لگا لگا کر چہرے بھی روشن کر لیں گے، لیکن چمک نہیں ہوگی، روشنی نہیں ہوگی، خوبصورتی تو مل جائے گی لیکن چہرے پر وہ کشش نہیں ہوگی۔ حضرت بلال حبشی کا رنگ کالا تھا لیکن خوبصورت تھے۔ خوبصورتی اور روشنی کا تعلق گورے رنگ سے، کالے رنگ سے نہیں ہے، کشش سے ہے۔ اسلام کا نور اگر کالے انسان کے چہرے پر بھی پڑتا ہے تو وہ 14ویں کے چاند سے زیادہ چمک جاتا ہے۔ تو کریمیں لگا کر انگریز بن جائیں، گورے ہو جائیں، اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ چہرے پر نور چمک رہا ہے۔ تو آج آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو مسجد کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے۔ میں بڑے وثوق سے یہ بات کرنے لگا ہوں، اگر وہ مسجد کے ساتھ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو اس میں وہ اسلام کے ماننے والوں کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ اب انہوں نے جنگ ڈائریکٹ اللہ سے لے لی ہے کہ رب نے فرمایا ہے میں اس دین کو بلند کروں گا، اس کے ماننے والوں کو امن دوں گا، عزت دوں گا۔ اب اگر وہ اس عزت کے خلاف جا رہے ہیں، اس اسلام کے راستے کے خلاف چل رہے ہیں، آپ نے اور میں نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اسی پر چھوڑ دینا ہے۔ میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آصف عبداللہ قادری صاحب زیدہ عمرہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائیں، آپ فرمانے لگے کہ میری جب ملاقات آخری ملاقات جب میری علامہ حافظ خادم حسین نظوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوتی کہ یہ سارے لوگ ہمارے خلاف ہو گئے، دین کے خلاف ہو گئے، کبھی کس طرح مسجد کو نقصان پہنچاتے ہیں، کبھی کس طرح دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی مسلمانوں کو دبا دیتے ہیں، ان کے ایمان اور جذبہ عشق مصطفیٰ کو پس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوتی؟ آپ کے دل میں خوف پیدا نہیں ہوتا؟ تو وہ مسکرا کر بڑے اطمینان سے جواب دینے لگے، میاں اگر خوف ہوتا تو کبھی میدان میں نہ اترتے۔ کیوں؟ ہم اس دین کی بات کر رہے ہیں جس کی رات بھی صبح ہے اور جس میں صبح بھی صبح ہے۔ اس دین میں کبھی بھی رات نہیں ہے، اس دین میں کبھی بھی نقصان نہیں ہے، یعنی رات سے مراد کبھی بھی اس کی شام نہیں ہوتی، اس کا دن ہی رہتا ہے، اس کی شام بھی دن ہے اور اس کی رات بھی دن ہے، وہ ہمیشہ آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہتا ہے۔ ہم اس دین کی بات کرتے ہیں، جب اس دین کی بات کرتے ہیں یہ ہمارے دشمن ہو جاتے ہیں، جب مسجد کی دفاع کی بات کرتے ہیں یہ ہمارے دشمن ہو جاتے ہیں، حالانکہ میرا اور ان کا بظاہر کوئی دشمنی کا تعلق نہیں، دین کی وجہ سے دشمنی ہے۔ تو جب دین کی وجہ سے دشمنی آئی ہے تو اس دین کو بچانے والا رب ہی دین کی حفاظت کرے گا اور ہماری عزتوں کی بھی حفاظت فرما لے گا۔ تو یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کا فیصلہ ہے، دین کو نقصان پہنچانے والے کبھی بھی رب کا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے۔ اگر آج وہ سانس لے رہے ہیں نا تو رب کی اجازت سے لے رہے ہیں، اگر آج وہ قدم اٹھا رہے ہیں تو رب کی اجازت سے اٹھا رہے ہیں۔
ورنہ مجھے بتائیے بڑے بڑے پہلوان آئے، اکبر جیسا پہلوان بھی دنیا کے اندر آیا نا، جس نے پاک و ہند بر صغیر پر حکومت کی، اپنے آپ کو خدا کہا، اپنے حضور لوگوں کو جھکایا، سجدے کروائے، آج اس کا نام لینے والا کون ہے؟ ایک طرف ان کے مقابل میں کھڑے ہونے والے اولیاء کاملین کی صف ہے، ان کے نام کو سن کر لوگ اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے دین پر چلا، دین کی بات کی، دین کو آگے پہنچایا۔ یزید کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ کو لوگ سلوٹ مارتے ہیں، سلامی پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہ کاتب وحی بھی ہیں، وہ رسول اللہ کے صحابی بھی ہیں، امت کے ماموں بھی ہیں۔ امام حسین کو لوگ سلام کرتے ہیں، اپنے اولاد کا نام، اپنے بچوں کا نام ان کے نام پر رکھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کے لیے قربانی دی ہے۔ جو دین کے لیے قربانی دیتا ہے، جتنی قربانی دیتا ہے، قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کے نام کو روشن کر دیتا ہے، اس کے نام کو بلند کر دیتا ہے۔ ورنہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سوال میں نے پہلے بھی کیا ہے، پھر آج پوچھتا ہوں، مجھے بھی اپنے پردادا کا نام نہیں معلوم، ہو سکتا ہے آپ میں سے کتنے سینکڑوں لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اپنے پردادا کا نام نہیں پتہ ہوگا، لیکن آج سے 1200 سال نہیں بلکہ 1300 سال قبل گزرے ہوئے بزرگ جن کا مزار شہر کراچی کے اس نوک پر ہے کہ کتنی مرتبہ سیلاب کا رخ کراچی میں آیا تو انہوں نے اپنے اشارے سے روک کر اس کا رخ تبدیل کر دیا۔ دنیا انہیں اگر جانتی ہے تو عبداللہ شاہ غازی کے نام سے جانتی ہے، ان کی تاریخ بھی پتہ ہے، ان کے مزار پر جا کر لوگ سکون محسوس کرتے ہیں۔ شاید ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو اپنے دادا کی قبر پر بھی نہیں جاتے ہوں گے، لیکن ان کی قبر پر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کا پیغام دیا، انہوں نے دین کی بات کی، دین پر لوگوں کو چلایا۔ اگر آپ بھی اور میں چاہتے ہیں نا کہ ہمارے مرنے کے بعد چند سال تک ہمارا ذکر خیر لوگوں کی زبانوں پر رہنا، تو دین پر چلنا ہوگا۔ اس دین کی بقا تو آپ کے نام کی بقا، آپ کی عزت کی محفوظ، آپ کی عزت بھی محفوظ۔ ورنہ یاد رکھیے گا، آج دور بڑا خطرناک آ چکا ہے۔ کبھی اسلام پر حملہ برقعے کی شکل میں کیا جاتا ہے، کبھی مدارس کی شکل میں، کبھی مسجد کو بدنام کر کے۔ ویسے تو آپ دیکھیں ویکسین کے لائن کے اندر کتنا رش لگا ہوا ہے، 7 گھنٹے لوگ لائن میں لگ کر صرف ویکسین لگوا رہے ہیں، اور اگر 7 سیکنڈ نماز تاخیر سے شروع ہونا تو ہمارے لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ مسجد کی صف میں سکون اور اطمینان سے ہم سے بیٹھا نہیں جاتا، مگر ویکسین کی لائن میں کیوں؟ اس لیے کہ حکومت نے کہا ہے نا، رب نے حکم دیا اچھی طرح وضو کرو، پاک صاف رہو، وہ ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن حکومت کے پریشر کی وجہ سے ہم لمبی لائن میں لگے ہوئے ہیں، ایک کے بعد دیگر ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں۔ میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب زمین ہلنے لگی نا، زلزلے آئے، آپ نے ٹھوکر مار کر کہا اس کو، کہا تجھ پر عمر عدل نہیں کرتا جو تو ہل رہی ہے، اب ہلی نا، قیامت کے دن حضور سے شکایت کر دوں گا۔ زمین ساکن ہو گئی، زلزلہ ختم۔ مجھے بتائیے آج کوئی ایسا ہے ہمارے پاس حکمران کہ زمین پر ٹھوکر مار کر کہے اب اگر تو سیلاب لے کر آئی تو قیامت کے دن حضور سے شکایت کر دوں گا؟ ہمارے اعمال ایسے کہ ہم حضور کے سامنے منہ کیا دکھا کر جائیں گے، زمین کو کیا روکیں گے ہم؟ میرے محبوب نے فرمایا جب قوم بے حیا ہو جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ ایسی وبائیں لے کر آتا ہے جو کبھی ان کے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنی ہوتی ہے۔ کبھی بیلٹا، تو کبھی کرونا، تو کبھی کیا، تو کبھی کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب ہمارے اعمال کی سزا ہی ہے۔ جو قوم اللہ کے حکم پر 10 منٹ کے لیے دکان بند کرنے کی تیار نہیں تھی نا، رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے سے ان کی دکانیں 10 دنوں تک، 10 ہفتوں تک بند کروا دی۔ اب بھی اگر مسلمان ہوش کے ناخن نہ لیں گے نا تو پھر یہ وبا بڑھتی چلی جائے گی۔ اب تو سننے میں آ رہا ہے 2022 بھی گیا آپ کا، 2023 تک یہ سارا ڈرامہ بازی چلتی رہے گی۔ نہ جانے وبا ہے کیا ہے، اللہ محفوظ رکھے ہر کسی کو۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کبھی برائی ایک سے دوسرے تک نہیں پہنچتی ہے، جب فرما دیا مسلمانوں کو یقین ہے۔ احتیاط ضروری ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بے احتیاطی کا کہہ رہا ہوں، احتیاط ضروری ہے، لیکن اس کو اپنے سر پر حاوی نہیں کریں۔ جب تک میرا رب نہ چاہے گا نا، آپ کو زکام بھی نہیں ہو سکتا ہے،
کرونا یہ بیلٹا شیلٹا پتہ نہیں کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، یقین رکھیں آپ۔ اور جو جتنے لوگ یہ اس طرح کے معاملات میں ملوث ہیں نا، جنہیں عام فہم زبان کے اندر مسجد ہے کہنا تو نہیں چاہیے مگر سمجھانے کے لیے، ممی ڈیڈی والے لوگ ہیں نا، انہیں کو زیادہ یہ جو ہے بیماری لگتی جا رہی ہے۔ جتنا بھی غریب طبقہ ہے نا، لو طبقہ، جنہیں اللہ اور اس کے رسول اور دین سے محبت ہے، اس کے اندر وبا اتنی تیزی سے نہیں پھیل رہی، کیونکہ میرے محبوب نے فرمایا تھا اسلام غریبوں سے شروع ہوا ہے اور غربا پہ جا کر ختم ہوگا۔ تو آپ کو تو رسول اللہ نے مبارکباد دی، آپ کس بات کی ٹینشن میں؟ مگر مجھے دکھ ہے ایک بات کا، دکھ اس بات کا ہے دکانیں بند، مارکیٹیں بند، اسٹریٹ لائٹیں بند، لیکن اس کے باوجود مسجدوں میں رونق نہیں ہے۔ مسجدوں میں ہم آ کر نمازیں ادا نہیں کر رہے، ہم گھروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، جیو کھول لیا، سما کھول لیا، ARY کھول لیا، وہاں پر فضول بحثیں سن رہے ہیں، جس کا سر ہے نہ پیر ہے۔ لیکن مجھے بتائیے، مسجد میں آ کر ہم اپنا سر رب کے حضور رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں، اتنا بڑا علاقہ ہے یہ، کیا نماز عشاء کے اندر یہی تقریباً کوئی 150 نمازی بس؟ اب آپ کہیں گے کہ شعبان بھائی مسجدیں بہت قریب قریب ہیں، تو مسجدیں قریب ہیں تو چھوٹی چھوٹی گلیوں میں آبادی بھی تو کتنی ہے نا، جمعے میں وہی نمازی آتے ہیں، ہر مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے، کہاں سے وہ آتے ہیں؟ لہذا میرے پیاروں محترم بھائیوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں مسجدوں کو آباد رکھیں، جتنی وبائیں آئیں، جتنی پریشانیاں آئیں، جتنی تکلیفیں آئیں، آپ کی جماعت نکل گئی، خدا نہ کرے مسجد میں آ کر نماز ادا کریں۔ اگر آپ کی جماعت نکل گئی، گھر پر ادا کی، تو کل شیطان آپ کو نماز سے بھی دور کر دے گا، یہ آپ لکھ کر لے لیں مجھ سے۔ مسجد میں آ کر ادا کریں گے تو شیطان ایک ایک قدم پر جو نیکی مل رہی ہے نا، اس سے حسد کرے گا، جلے گا، پھر آپ کو جماعت کے لیے سستی نہیں دلائے گا، آپ ایک وقت آئے گا آپ جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ تو قرآن آگے فرماتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے بد دین کو نقصان پہنچانے والوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور ان کی صفت کیا ہے، ان کی گندی عادت کیا ہے؟ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو حاصل کر لیا ہے، دیندار لوگوں کو چھوڑ کر بے دین لوگوں کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ ایسے لوگ بھی لن یضر اللہ شیئا، وہ بھی اللہ کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر لوگ یہ گمان نہ کریں أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کہ جو انہیں ڈھیل دے رہا ہے رب یہ ان کے لیے بہتر ہے، نہیں، إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، بہرحال ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں اس لیے کہ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، یہ گناہ اور کریں، ان کے گناہ کا میٹر اور بڑھ جائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جو عمر زیادہ پائے اور اچھے کام نہ کر سکے۔ حضور نے صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اچھا بندہ کون سا ہے؟ تو فرمایا اچھا انسان وہ ہے جسے رب تعالی عمر دراز دے اور اعمال اچھے کرنے کی توفیق دے۔ تو میں اور آپ بھی غور کر لیں، میں تو اکثر یہ دعا کرتا ہوں اپنے لیے، آپ کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت، عمل صالح والی درازی عمر بالخیر عطا فرمائیں۔ میں کہتا ہوں جتنا وقت اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے نا، دین کے ساتھ وفاداری کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں۔ کیا رکھا ہے دنیا کے اندر؟ وہ میری عمر کوئی 40 45 50 60 70 سال نہیں ہے، آپ کی طرح نوجوان سا ہوں میں۔ زندگی اس موقع پر تو بہت کچھ دیکھنا باقی چاہتی ہے، لیکن دین کے ساتھ وفا کریں، نوجوان دین کے ساتھ وفادار بن جائیں، لوگ قرآن کے قریب آ جائیں۔ اس سے بڑھ کر اور ہماری زندگی کا کیا مقصد ہوگا؟ آپ بھی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، پریشانی آپ کے قریب آ جائے، تکلیف میں آ جائیں، پریشانی تو آئے گی، آزمائش تو رب تعالیٰ اپنوں کی ہی کرتا ہے۔ وہ پریشانی نہیں ہے جو آپ کو بے سکون کر دے۔
اگر پریشانی میں سکون ہے تو وہ آزمائش ہے. تو آپ کو اگر بے سکونی والی پریشانی مل جائے نا تو آپ مجھے آ کر کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب غلط باتیں بہت کرتے ہیں آپ. اگر اس پریشانی میں سکون ہے نا، دکان بند ہے لیکن عزت کی روزی مل رہی ہے، گھر میں دال روٹی سکون سے کھا رہے ہیں، یہ پریشانی نہیں ہے، یہ آزمائش ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے. اس پر 2 رکعت شکرانے پڑھنے چاہیے، نہ کہ نا شکری کرنی چاہیے. سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خزانہ جو ہے نا وہ یہی سبق دیتا ہے ہمیں. ہمارے یہاں پر جتنی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں نا، نا شکرے ہوتے چلے جاتے ہیں ہم. پہلے 1.5 روم کا گھر تھا ہمارے پاس، اب ماشاءاللہ 4 روم کا فلیٹ ہو گیا ہے، اب بلڈنگ خرید لی ہے، پلاٹ خرید لیا ہے، مارکیٹس میں ہماری دکانیں. پھر بھی آپ پوچھیں زبان پہ یہ ہوتے نہیں یار بہت مندی چل رہی ہے. امام صاحب بس دعا کیجیے گا. پہلے 1.5 روم کے کرائے کے مکان میں تھے لیکن زبان پر شکر کے 2 بول تھے. اب اپنا گھر ہے، ذاتی مکان ہے، ذاتی دکان ہے، اچھی جاب ہے، اچھا کاروبار ہے، لیکن 2 لفظ شکر کے ہمارے زبان پر نہیں. جیسے جیسے ہم مال کے قریب ہوتے جاتے ہیں نا، دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جیسے مال بڑھتا جاتا تھا نا، زبان پر شکر کے الفاظ بڑھتے چلے جاتے تھے. شکر کے الفاظ بڑھنے کے ساتھ ساتھ دین پر خرچ بھی بڑھ رہا تھا. پہلے غریب تھے تو جمعے کے دن بکسے کے اندر 50 روپے ڈالتے تھے، مال بڑھ گیا اب 10 روپے نکلنے میں جان جا رہی. یہ ہمارا حال ہو گیا ہے. جب یہ حال چلتا رہے گا نا تو کبھی بھی ہماری قسمت نہیں بدلے گی. اگر ہم اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں نا تو دین کے ساتھ وفا کرنی پڑے گی. ویسے تو اس رکوع کے اختتام میں ابھی تقریباً 2 آیتیں طویل باقی ہیں، مگر وقت اجازت نہیں دے رہا کیونکہ ہمارے وقت مختصر ہے اور ان آیتوں کے اندر تفصیل بڑی ہے. تو انشاءاللہ ان 2 آیتوں کا درس اگلے منگل کو امید ہے، یقیناً محرم الحرام کا وہ پہلا منگل ہوگا. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس بابرکت دن کے اندر محرم الحرام کی پہلی نشست میں اپنی حاضری لازمی بنائیں. اور ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر پہلی محرم الحرام یا پھر پہلی شب ہوگی، دوسری شب ہوگی یا پہلی شب ہوگی، جو بھی ہو، لیکن فرسٹ محرم الحرام یوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے آپ لوگوں کو قرآن کی دعوت دیں، لوگوں کو قرآن کے قریب کیجیے، اختلافات چھوڑ دیجیے. فلاں نے یوں کیا، امام صاحب یوں کرتے ہیں، مؤذن صاحب نے یوں کیا، خادم نے یہ کیا، مسجد میں یہ نہیں ہوتا، سکون نہیں ملتا، فلانا ہوتا ہے. خدا را ان باتوں سے باہر نکل آئیں. ہم نے بہت بڑا کام کرنا ہے قرآن کا، لوگوں کو قرآن کا داعی بنانا ہے. اب ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہم پڑے رہیں گے نا تو کب ہم ان تمام چیزوں سے الجھیں گے، یعنی الجھ کر باہر نکلیں گے. الجھن زندگی میں تو ہر دوسرا بندہ پیدا کرتا ہے. کسی نے کہا تھا نا کسی کو رلاؤ مت. رونا تو بچپن سے خود ہی آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے بچہ باہر آ کر روتا ہی ہے سب سے پہلے. رونا تو خود آتا ہے لیکن مسکرانا سیکھنا پڑتا ہے. لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ کا سبب بنے قرآن کے راستے پر چل کر. یہی ہماری زندگی کا منشور ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ تعالی ہمیں خدمت قرآن کے لیے قبولیت عطا فرمائے. اور جن لوگوں نے قرآن کی درس کی دعوت آج عام کی، اپنے دوستوں کو لے کر آئے، نوجوانوں کو لے کر آئے، SMS کے ذریعے اور زبان کے ذریعے، اعلانات کے ذریعے. رب العالمین قیامت کے دن قرآن کی شفاعت ہم سب کے حق میں اور ان کے صدقے سے مجھ نکمے کے حق میں بھی قبول فرمائیں. اور جیسا لوگ ہمارے بارے میں گمان کرتے ہیں، اچھا گمان رکھتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے بہتر اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائیں. گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو مجھے معاف کیجیے گا، یا مجھ پر توبہ لازم ہو رب کائنات معاف فرمائے. میرا اور آپ کا حامی و ناصر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.